تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن، حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ زندہ باد، حضرت مولانا سید فیصل ندیم شاہ صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم. مرض دارم ز عصیان لا دوارا مگر الطاف تو باشد طبیبم. بری نازم کے ہستم امت تو بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس عم مکرم جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے مرکزی رہنما استاد العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر نصیر الدین سواتی صاحب دامت برکاتہم، زینت المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا نور الحق صاحب دامت برکاتہم، عزیز مکرم حضرت مولانا سمیع الحق سواتی صاحب دامت برکاتہم، برادر عزیز میر محمد قبول صاحب، جناب محمد شریف قبول صاحب، جناب سلطان قبول صاحب، جناب عبد الباسط قبول صاحب، دیگر واجب الاحترام علماء کرام اور سٹیج پر موجود اکابرین و عمائدین ملت، اور میرے سامنے کثیر تعداد میں احباب و ارباب علم و دانش، آج 4 فروری 2023
ہم یہاں جامع مسجد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں اسلام اور تربیت اولاد کے عنوان سے معنون اس بابرکت تقریب میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی مولانا سمیع الحق سواتی صاحب نے فرمایا کہ میں بلوچستان گوادر کے قریب جیونی شہر سے آج صبح 6 بجے روانہ ہوا اور لگ بھگ 4 بجے میں کراچی پہنچا۔ اس میں میرا کمال نہیں، در حقیقت اس میں قبول برادری کی محبت اور وفا کار فرما ہے۔ 2015 میں جب میرے والد گرامی کی رحلت ہوئی تو آندھیوں اور طوفانوں نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہمارے سر سے چھت اڑ گئی ہے اور ہم لق و دق صحرا میں بغیر کسی سائبان کے، بغیر کسی سایہ دار شجر کے تنہا رہ گئے ہیں۔ لیکن اس موقع پر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رفاقت کا حق ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والی شخصیت قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تھے، اور اس کے بعد جن احباب نے ہمارے کندھے سے کندھا ملا، ہماری افزائی کی، جو ہمارے پشتبان بنے، جنہوں نے قدم سے قدم ملا کر دعوت کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا، اگر میں اس کی فہرست مرتب کروں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ابتدائی چند ناموں میں میرے بھائی میر محمد قبول کا نام بھی آتا ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے روز جب اپنے والد کے حضور پیش ہوں گا تو میر کا ہاتھ پکڑ کر پیش ہوں گا اور فخر سے ان کو اپنا دوست کہہ کر والد سے تعارف کرواؤں گا۔ اللہ ان کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے، اللہ ان کی وفاؤں میں مزید استقامت فرمائے۔ عزیز دوستو، اولاد کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اولاد کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہی وجہ ہے 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل میں سے کسی نبی یا رسول نے اللہ سے دراہم نہیں مانگے، دنانیر کا سوال نہیں کیا، سونے چاندی کے ڈھیر کا مطالبہ نہیں کیا، محلات تعمیر نہیں فرمائے، لیکن اللہ سے انبیاء اور رسل نے اولاد کا سوال ضرور کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اولاد اس کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ لیکن یہ حقیقت بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ ہماری اولاد کا بچپن کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ آپ اس پر تربیت کے جو نقوش ثبت کریں گے، اس کی جوانی، اس کی زندگانی اور اس کا بڑھاپا انہی نقوش پر چلتے ہوئے گزرے گا۔ اس لیے یاد رکھیے گا عزیز دوستو، ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے، بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اولاد سے بھی پہلے والدین کی تربیت ہو۔ اگر والدین ہی تربیت یافتہ نہ ہوں گے تو وہ آگے کیا سبق پڑھا سکیں گے؟ ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جس طرح یہ ہمیں دینی زندگی سکھاتا ہے، معاشی اصول بتاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ ہمیں معاشرت بھی سکھاتا ہے۔ بالخصوص قرآن کریم جو قوانین کا مسودہ ہے،
جو دستور کی کتاب ہے، اس میں بھی حق تعالی نے وہ زرعی اصول اور قوانین ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کو اپنا کر نہ صرف والدین قیمتی بنتے ہیں بلکہ ان کی اولاد بھی قابل رشک نظر آتی ہے۔ میں آج کی اس مختصر سی ملاقات میں آپ کے سامنے قرآن کریم میں بیان کردہ وہی چند زرعی اصول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ لقمان میں حق تعالی نے دوسرے رکوع میں انسانی معاشرے کی تشکیل کن اصولوں پر استوار ہونی چاہیے وہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے لیے ریفرنس کے طور پر اللہ نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا۔ ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ حضرت لقمان نبی تھے یا غیر نبی تھے، لیکن اتنی عظمت اللہ نے ان کو یہ ضرور عطا فرمائی کہ ان کے نام کے ساتھ اللہ نے حکمت کا ٹائٹل خود پسند فرمایا ہے۔ ہم تو خود اپنے ساتھ حکیم لکھتے ہیں نا جی، پتہ نہیں ہم حکیم ہیں بھی یا نہیں۔ میں نے اس پر تحقیق کی کہ حکیم کہتے کس ہوئے؟ کیا ادویات فروخت کرنے والے کو حکیم کہا جاتا ہے؟ کیا نبض دیکھ کر پرکھ کر مرض کی تشخیص کرنے والے کو حکیم کہا جاتا ہے؟ کیا چند کتابیں رٹ کر کچھ ادویات کے نسخے حفظ کرنے والے کو حکیم کہا جاتا ہے؟ میں نے جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا عزیز دوستو، تو قرآن کریم کی روشنی میں مجھے یہ علم ہوا کہ حکیم ادویات فروخت کرنے والے کو نہیں کہا جاتا، حکیم نبض شناس انسان کو نہیں کہا جاتا، حکیم اسے کہتے ہیں جس کا عمل اس کے علم کے موافق ہو جائے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے قریب بٹھا کر خوبصورت زندگی کے اصول بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور قرآن کریم کے الفاظ عجیب ہیں عزیز دوست۔ قرآن کریم کا اسلوب ہمیں بتا رہا ہے کہ لقمان نے ڈنڈے مار مار کے نہیں سکھایا اولاد کو، تانے دے کر نہیں، گالم گلوچ کر کے نہیں، وَهُوَ يَعِظُ، اتنی شفقت کے ساتھ کہ یوں لگتا تھا کہ لقمان کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت کا سمندر موجزن ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ پہلا اصول، پہلا ضابطہ، اسلامی اور انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی اصول۔ رب العالمین نے فرمایا، وہ وقت یاد کیجئے میرے محبوب جب روشن ضمیر باپ سیدنا لقمان نے اپنے لخت جگر کو بہت ہی پیار بھرے انداز میں سکھایا اور بتایا۔ فرمایا لخت جگر، میں نے تیرے لیے محلات نہیں بنائے، تیرے لیے جاگیریں تیار نہیں کروائیں، سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے، ایک میٹھا بول دے کر جانا چاہتا ہوں، اگر تو اس عقیدے سے وفا کر لے تو دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیری ہوگی۔ اور وہ میٹھا بول، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، دنیاوی زندگی کے سفر میں ہر حال میں ہر موڑ پر اہتمام کرنا کہ کہیں اللہ کے حق کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، وفا کرنا اپنے محسن کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ جیسا محسن کوئی نہیں عزیز دوستو۔
اللہ جیسا منعم کوئی نہیں جس نے پوری کائنات کو آپ کے لیے گفٹ بنا کر پیش کیا ہے۔ رب نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ کبھی غور کرو نا، زمین کا قالین تمہارے لیے بچھانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ 9 گھنٹے میں نے بائی روڈ سفر کیا ہے، حالانکہ میری فلائٹ بک تھی، تربت سے ملی مجھے، لیکن پی آئی اے والوں سے رابطہ کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ یقینی کنفرم ہے کہ 4 بجے اڑے گی، 5:30 پہنچا دے گی؟ انہوں نے کہا نہیں، کنفرم نہیں ہے جی، تاخیر بھی ہو سکتی ہے، کوئی فنی خرابی ہو تو کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا نا، قبول برادری سے وعدہ کیا ہے، اس کو وفا کرنے کے لیے اگر 10 گھنٹے تو کیا 10 دن بھی سفر کرنا پڑے تو کر کے پہنچوں گا انشاءاللہ۔ اب میں اتنا طویل سفر کر کے نہیں تھکا ہوں، آپ آدھا گھنٹہ مولانا نور الحق صاحب کا بیان سن کے تھک گئے۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، زمین کو تمہارے لیے قالین بنا کر بچھانے والا کون ہے؟ اللہ نہیں، اللہ ہی۔ وہی جواب سننا چاہتا ہوں جو عبد المجید ندیم نے 55 سال تک آپ کو سکھایا ہے، میں بھولنے تو نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ جب تک زندگی ہے، جب تک سانس میں سانس ہے، کہلواتا بھی رہوں گا، یاد کرواتا رہوں گا۔ آسمان کو چھت بنا کر بلند فرمانے والا کون ہے؟ اللہ ہی میں ذرا شباب دکھاؤ نا عزیز دوستوں۔ میں کہا کرتا ہوں عقیدہ توحید یہ وہ عقیدہ ہے جو بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اعرج صحابی تھے، ایک پاؤں سے معذور تھے، لنگڑا کر چلتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے محبوب، راہ حق میں جان دینے کے لیے بے قرار ہوں، اجازت دیجیے۔ رحمت عالم نے فرمایا عمرو، اللہ کی طرف سے رخصت ہے آپ کے لیے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ تو آپ اعرج ہیں، اللہ کی طرف سے رعایت ہے، آپ آرام سے گھر بیٹھیے۔ تو پتہ ہے کیا کہا اس بوڑھے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ فرمانے لگے اللہ کے محبوب، اريد ان اطأ الجنت بعرجتی، میرا دل چاہتا ہے لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ہمارے لیے تو نماز کے لیے مسجد آنا مشکل ہے عزیز دوست، صحیح سالم ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود، تن و من پہلوان ہونے کے باوجود ہمارے لیے مسجد آنا مشکل ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکار کی بے قراری اور شوق کو دیکھا تو اجازت مرحمت فرما دی، اور پھر عمرو بن جموح نے کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور سینے پر زخم کھاتے کھاتے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لاشا پر تشریف لائے اور فرمانے لگے میرے صحابہ، میرے اللہ نے مجھے دکھایا ہے ابن جموح سیدھا جنت میں داخل ہوا ہے، لنگڑاتا ہوا نہیں، اللہ نے اس کو تندرست پاؤں عطا فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید یاد رکھیے گا، بوڑھوں کو جوان کرتا ہے، مریضوں کو تندرست کرتا ہے، لا علاج بیماروں کو صحت عطا کرتا ہے۔ تو آپ کا جواب کیوں اتنا کمزور ہے؟ آسمان کی چھت بنا کر ہم پر قائم فرمانے والا کون ہے؟
رب العالمین نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان کو تمہارے لیے مسخر فرمایا، تمہیں ذہانت عطا کی، تمہیں دانش اور شعور عطا کیا کہ تم جہاز بناتے ہو اور پھر آسمان میں اڑا کر لے جاتے ہو، مہینوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتے ہو، یہ نعمت عطا کرنے والا کون؟ اور جہاز بنانے والوں، اگر تمہیں تمہارے نفس نے یہ دھوکہ دے دیا کہ یہ تو میری عقل کا کمال ہے نا، یہ تو میرے تجربات کا نچوڑ ہے، میں نے اپنی محنت سے جہاز بنایا اور پھر اس کو اڑایا، حق تعالیٰ نے انہیں چیلنج دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اپنی عقل پر ناز کرنے والے نادانوں، اللہ کی تخلیق کو اپنی طرف منسوب کرنے والے جاہلوں، حق تعالیٰ نے تمہیں چیلنج دیا ہے، جہاز بنانا تو دور کی بات، ذرا ایک مکھی تو بنا کے دکھا دو، بلاؤ اپنے معبود کو، اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو ان کا ڈھیر لگا لو، ساری دنیا کی طاقتوں کو اکٹھا کر کے ایک مکھی تو بنا کے دکھاؤ نا۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ، اللہ کی بنائی ہوئی مکھی اگر تمہارے دسترخوان سے کوئی کھانے کا ذرہ اٹھا کر لے جائے، تم سب مل کر اس مکھی سے وہ ذرہ واپس نہیں لے سکتے۔ آسمان اور زمین کو مسخر فرمانے والا کون ہے؟ قریب ہے نا تمہارے، سمندر قریب ہے نا عزیز دوستو، جب جایا کرو تو اس سے بھی عبرت حاصل کر لیا کرو۔ سمندر کا پانی کتنا نازک بنایا اللہ نے کہ سوئی کا وزن بھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک سکے کا وزن بھی نہیں سہار سکتا، لیکن اسی پانی کو اللہ نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ ٹنوں وزنی بحری جہاز بھی اس پر صحیح سلامت تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تمہارا کمال نہیں، یہ کس کا کرم ہے؟ کوئی اور اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے، کوئی اور اس قابل نہیں کہ اسے معبود مانا جائے۔ بنیادی اصول ہے عزیز دوست، فرمایا لا تشرک باللہ، زندگی کے موڑ پر کسی مرحلے پر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں ماننا، اس لیے کہ یہ قانون ہے۔ میں نے پرسوں ابران میں بھی کہا تھا عزیز دوستو، میں نے پرسوں ابران میں بھی کہا تھا عزیز دوستو کہ شرک کی اجازت تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں دی، میں اور آپ کس کھیت کی مولی، جن کی عظمت کا یہ عالم، جیسے مولانا نور الحق صاحب فرما رہے تھے نا، جہاں سید الملائک کے قدم رکتے ہیں وہاں سے محمد مصطفیٰ کے قدم بڑھتے ہیں، لیکن رب نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب آپ کے لیے بھی یہی ضابطہ اور آپ سے پہلے بھی اس جادہ صداقت پر سفر کرنے والے مسافروں کا بھی یہی اصول کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب ہونے کے باوجود آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جس نظر سے اللہ کو دیکھتے ہو،
اگر اس نظر سے غیر اللہ کو دیکھ لیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. ہے تو میرا محبوب. محبوب تو ایسا ہے ساری کائنات کو بائی آرڈر بنایا ہے, صرف محمد مصطفیٰ ہے جس کو بائی چوائس بنایا ہے. سبحان اللہ نہیں بھائی, صلی اللہ ہو. یہ سبق دیتے دیتے تو مجھے بھی 5 سال ہو گئے ہیں آپ کے پاس. یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ میں تو کہا کرتا ہوں یہ جو درود پاک ہے یہ وظیفہ حیات ہے عزیز دوستو. میں نے غالباً پچھلی ملاقات میں, اگرچہ میں اس میں علیل تھا, مفصل بات نہ ہو سکی تھی, اور آج اسی قضا کی ادا کے لیے حاضر ہوا. میں نے گزشتہ ملاقات میں بھی عرض کیا تھا, جو لوگ ٹینشن کا شکار ہیں, جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں, جنہیں راتوں کو نیند نہیں آتی, جنہیں دن میں چین نہیں ملتا, وہ ذرا یہ وظیفہ کر کے تو دیکھیں. اگر ان کے غم خوشیوں میں نہ بدلیں تو فیصل کا گریبان حاضر ہے, صلی اللہ ہو. فرمایا ان پر درود پڑھ کر معطر ہوئی حیات, صلی اللہ ہو. ان پر درود پڑھ کر معطر ہوئی حیات, آپ کا ذکر آیا مصائب پلٹ گئے, صلی اللہ ہو. اللہ نے ایسا محبوب بنایا, اللہ نے ایسا محبوب بنایا کہ انگلی اٹھائے تو چاند ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آئے. ایسا محبوب کے لب ہلائے تو وہی کے پھول جھڑتے ہوئے نظر آئے. ایسا محبوب جس کے لباس کی اداؤں کو قرآن کی آیات بنایا گیا. ایسا محبوب جو سر اٹھا کر گفتگو کرے تو قرآن سنائے, اور سر بگریباں ہو کر بات کرے تو حدیث بنتی جائے. محبوب ایسا بنایا جو ہاں کہے تو اللہ حلال کر دے, جو نہیں کہے تو اللہ حرام کر دے. محبوب ایسا بنایا جس کے رخسار کو اللہ نے قرآن کی آیت بنایا ہے. محبوب ایسا کہ جس شہر میں چلتا ہے اللہ اس کے تذکرے آسمان اور عرش معلی پر کرتا ہے. محبوب ایسا جس کو اللہ نے تمام انبیاء اور رسل کا امام بنایا ہے. دیکھو نا معراج کی رات سارے انبیاء موجود, مسجد اقصی میں تمام رسول بھی موجود. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا صفیں بنائی جائیں, ابھی باجماعت نماز ادا ہوگی. تمام انبیاء اور رسل صفوں میں آ گئے. آگے امام کے لیے مصلی بچھا دیا گیا, اور میرا دل کہتا ہے اس روز آدم کی چاہت بھی یہی ہوگی کہ مجھے امام بنایا جائے. اس روز نوح کی خواہش یہی ہوگی کہ مجھے امامت عطا کی جائے. ابراہیم بھی چاہتے ہوں گے, اسماعیل کی بھی چاہت ہوگی, موسیٰ بھی بے قرار ہوں گے, عیسیٰ بھی چاہتے ہوں گے کہ آج مجھے امام بنایا جائے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, جاؤ جبرائیل اعلان کر دیجئے آج کوئی اور امام نہیں بنے گا. فَلْيَتَقَدَّمْ یا محمد, صلی اللہ ہو. آج آدم تم بھی مقتدی بنو گے, نو تم بھی صف میں کھڑے نظر آؤ گے, موسیٰ آپ بھی پیچھے آ جاؤ گے, سارے انبیاء اور رسل صفوں میں کھڑے ہوں گے. آج سب کا امام محمد مصطفیٰ ہوگا. عظمت کا یہ عالم. محبوب تو ایسا عزیز دوستو جس کے حسن پر اللہ قسمیں کھا رہے ہیں. فرمایا والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین. رب کہہ رہے ہیں انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینین کی قسم, شہر مکہ امین کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم. رب کہہ رہے ہیں میں نے چاند کو اتنا حسین نہیں بنایا, میں نے سورج کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا, میں نے ساری کائنات میں اتنا حسن نہیں بکھیرا
جتنا حسن میں نے تنہا محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہائے وہ شاہ جی سناتے تھے نا، فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے صلی اللہ، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے صلی اللہ هو افصح بمقالہ۔ پڑھ لو نا یار، درود پڑھ لو نا کہیں میں یقین فرمائیں گزشتہ رات اس وقت میں جیونی میں تھا، اور میں بلا مبالغہ عرض کروں، میرے پاس وہ تصاویر ساتھیوں نے بھیجی ہیں، میرے میزبان نے، بلا مبالغہ آپ سے 6 گنا بڑی مسجد تھی اور تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ اور یقین فرمائیے ان بلوچ روشن ضمیروں نے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے تو میری آنکھیں بھیگ گئیں ان کے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر۔ پتہ نہیں آج کیوں آپ ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں، پتہ نہیں آپ کیوں آج، مجھے بار بار کہتے ہوئے حیا بھی آتی ہے عزیز دوستو، کہ کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے۔ صلی اللہ فرمایا ہوا افصح بمقالہ صلی اللہ، ہوا اکمل بنوالہ صلی اللہ، ہوا اعظم بجلالہ صلی اللہ، ہوا افقد بمثالہ، هو حامد ومحمد هو ماجد وممجد هو راشد هو مرشد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ وسیم بھی وہ حسین بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی صلی اللہ۔ محبوب ایسا بنایا عزیز دوستو کہ اس جیسا نہ پہلے کبھی کوئی بنایا نہ بعد میں کوئی بنے گا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں، مخدومت المسلمین، حبیبہ حبیب خدا، صدیقہ بنت صدیق اکبر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، اللہ نے محمد کے سراپا کو کیسا بنایا صلی اللہ۔ فرمایا رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ ورجلاہ من الاستقامہ ویداہ من السخاوہ وقلبہ من الایمان وشفتاہ من الحمد ولسانہ من الذکر وعیناہ من الحیاء ووجہہ من الرضا۔ ام المؤمنین فرما رہی ہیں، اللہ نے محمد کے سر اقدس کو برکتوں کا استعارہ بنایا ہے، اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سینے کو رحمتوں کا خزینہ بنایا ہے۔ ہاں قبول گوٹھ والو، میرے عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں دنیا میں کسی کو تھوڑی سی عزت مل جائے وہ مغرور ہو جاتا ہے، تھوڑا سا مقام مل جائے، کوئی منسٹری مل جائے، کوئی وزارت مل جائے، بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا، گھر کے دروازے بھی لاک کر دیے جاتے ہیں، کوئی سلام دے تو جواب نہیں دیتا۔ لیکن قربان جاؤں محمد مصطفیٰ پر، عظمت کا یہ عالم، عظمت کا یہ عالم کہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب میں نے تیرے ہاتھ میں جنت کی چابی رکھی ہوئی ہے۔ عظمت کا یہ عالم جس کو اللہ نے صرف دنیا میں سردار نہیں بنایا، آخرت کی بھی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ عظمت کا یہ عالم کہ رب نے فرمایا، غور سے سننا، رب نے فرمایا میرے محبوب ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی تدخلها،
تو آیا تو سب کے بعد ہے نا، لیکن تیری محبوبیت کا یہ عالم، میں نے تجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء اور رسول پر جنت کا داخلہ روکا ہوا ہے جب تک محمد جنت میں نہ چلا جائے۔ عظمت کی بلندیوں پر ہونے کے باوجود یہ بھی میرا دعویٰ ہے عزیز دوستو، میرے لیے اور آپ کے لیے ہمارے والدین نے اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے جتنا ہمارے لیے محمد نے رو کے دکھایا ہے۔ ساری ساری رات آنسو بہائے جا رہے ہیں اپنی گنہگار امت کے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے دیکھا، لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، میں نے دیکھا ایک رات میرے آقا مجھے مسکراتے نظر آئے، خوش نظر آئے۔ میں نے سوچا مبارک موقع ہے، مقبول موقع ہے، فرش پہ محمد خوش ہے تو عرش پہ رب محمد بھی خوش ہوگا۔ آج کچھ مانگ لوں اپنے آقا سے، آج کوئی مطالبہ کر لوں، آج کوئی بات منوا لوں۔ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب آج آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو میری عائشہ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ عرض کیا اللہ کے محبوب ادعو اللہ لی یا رسول اللہ۔ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، میرا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ سے میری مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ میں چاہتی ہوں حشر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، میں چاہتی ہوں کوثر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، میں چاہتی ہوں فردوس میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ رحمت عالم نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت من ذنبہا وما تأخرت۔ الہ العالمین میں التجا کرتا ہوں کہ میری عائشہ کی مغفرت کا اعلان فرما دیجیے۔ فضحکت حتی سقط رأسها فی حجرها۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ دعا سنتے ہی میں تو بچوں کی طرح خوش ہونے لگی، لوٹ پوٹ ہو گئی، نہال ہو گئی خوشی سے۔ رحمت عالم نے بڑے پیار کی نگاہوں سے اپنی عائشہ کو دیکھا اور فرمایا ایسرکی دعائی یا عائشہ، عائشہ تجھے میری دعا سے خوشی ہو رہی ہے نا؟ سیدہ نے عرض کی اللہ کے محبوب کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، میری تو مغفرت کا فیصلہ ہو گیا نا۔ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، فرمایا پیاری عائشہ واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، جو دعا تو نے مجھ سے کہلوا کے کروائی نا، مجھے اپنے رب کی قسم ہے محمد ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہی دعا اللہ سے مانگتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں مسلمان تو وفا میں پوری دنیا میں مشہور ہے، پاکستانیوں کی وفا ساری کائنات میں مشہور ہے۔ ہم لوگ دوستوں کے لیے جان دے دیا کرتے ہیں، تعلقات قربان کر دیا کرتے ہیں، سیاسی مفادات کے لیے دکانیں بند کر دیا کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی چھوڑ کر کئی روز تک اپنے لیڈروں کی اقتداء کرتے ہیں۔ عزیز دوستو میں کیا کہوں، ساری دنیا سے وفا کرنا تم نے سیکھ لی، محمد سے کیوں وفا نہ کی؟ کیوں اس کی شریعت کو نظر انداز کر دیا؟ کیوں اس کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا؟ نہ ہماری شادیوں میں نبی کی شریعت، نہ ہمارے جنازوں میں نبی کی شریعت، نہ ہماری دعوتوں میں نبی کی شریعت، نہ ہماری محافل میں نبی کی شریعت۔ کیا قصور کیا ہے میرے نبی نے؟ عزیز دوستو تمام رات تمہارے لیے آنسو بہائے ہیں، اپنے لیے نہیں، ان کے لیے تو جنت کی چابی ہاتھ میں رکھی گئی، ان کے صحابہ کے لیے جنت قدموں میں بچھائی گئی، اہل بیت کو جنت کا سردار بنایا گیا۔ رب کعبہ کی قسم محمد نے جب بے آنسو بہائے ہیں تمہارے لیے بہائے ہیں۔
یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو فراموش کر دیں، یہ حق نہیں بنتا کہ ہم بلا سوچے سمجھے زندگی گزارتے رہیں۔ کبھی سوچا تو کرو نا، کوئی برائی کرنے سے پہلے ایک لمحہ پہلے سوچا تو کرو، کیا منہ دکھاؤں گا اپنے نبی کو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے عزیز دوستو، اتنے خطرناک الفاظ ہیں کہ پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، لیکن خیانت نہیں کروں گا، وہی بتاؤں گا جو میرے آقا کا پیغام ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا تھا میرے صحابہ، میری آنے والی امت کو میرا پیغام دے دینا کہ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ دیکھو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کوئی اتنا برا عمل نہ کر دینا کہ تمہاری وجہ سے حشر میں محمد شرمندہ ہو جائے۔ اور علماء جانتے ہیں میں نے نرم ترجمہ کیا ہے، اور میں نے آپ سے کہا کہ میں خیانت نہیں کروں گا، میں اپنے آقا کا پیغام اپنی استطاعت کے بقدر بلا کم و کاست آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب میں ان الفاظ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں جو میرے آقا نے فرمائے ہیں، ذرا اپنے دل کو قابو کر کے سننا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت لا تسودوا وجہی، دیکھو کوئی ایسا کام کر کے نہ آنا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے نبی کا منہ کالا ہو جائے۔ جس کے چہرے کو اللہ نے منور فرمایا، جس کے چہرے کو اللہ نے قرآن کی آیت بنایا ہے، جس کے جسم کے اعضاء کو اللہ نے قرآن کی آیت بنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی ایسا کام نہ کر دینا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ کالا ہو۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں عزیز دوستو، کوئی بھی غلط کاری کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچا کرو کہ تم کس کے غلام ہو، کس کے نام لیوا ہو۔ محبوب ہونے کے باوجود حق تعالی نے فرمایا میرے محبوب شرک کرنے کی اجازت محمد کو بھی نہیں ہے، یہ ماتھا میں نے کسی اور کے لیے نہیں بنایا، یہ ماتھا اللہ نے، یہ جبین اللہ نے صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی ہے۔ اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے جب یہ محض اللہ کے دربار پہ جھکتی، اور جب یہ در در پہ جھکنے والی بن جائے عزیز دوستو تو اس کی قیمت ایک فٹ بال کے برابر بھی نہیں رہتی ہے، جو کبھی ادھر ٹھوکر کھاتی ہے کبھی ادھر ٹھوکر کھاتی ہے۔ جب ہمارے آقا کے لیے شرک کی اجازت نہیں تو ہم کس بلبوتے پر ادھر ادھر سر جھکاتے پھرتے ہیں۔ الطاف حسین حالی کی چیخیں نکل گئی تھیں، فرماتے ہیں کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ نہ کچھ خلل ایمان میں اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ توحید جائے۔ سارے فتوے دوسروں کے لیے، اور ہم کہاں جا رہے ہو جی؟ اوہ فلاں دربار پہ جا رہے ہیں سر جھکانے کے لیے، وہ جی اولاد نہیں ہو رہی فلاں پیر صاحب سے اولاد مانگنے جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میرے اللہ کی طاقت میں کمی آ گئی؟ کیا میرے اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی ہو گئی؟ کیا میرے اللہ کی قدرت کاملہ نہ رہی کہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ تمہارے لیے بھی قانون ہے، تمہارے لیے بھی ضابطہ ہے، تمہارے لیے بھی اصول ہے۔ جیسے انبیاء کے لیے غیر اللہ کے آگے سر جھکانے کی اجازت نہ تھی، امت کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو مسجود مانے۔ رب نے فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، تمہارے لیے بھی قانون، تمہارے لیے بھی ضابطہ، تمہارے لیے بھی دستور، اور تمہارے لیے بھی یہی اصول ہے کہ تم سب کا معبود کون؟ ایسے نہیں جواب چاہیے،
ایمان اور یقین کی حرارت سے معمور جواب چاہیے. تم سب کا معبود کون؟ ہاں اتنا اونچا کہو کہ بلال مسجد کی چھت تو چلو. یہ تو خیر کیا لرزے کی آپ کی آواز کم از کم عرش معلا تک تو چلی جائے. ہم سب کا مسجود کون ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے جاننے والا علام الغیوب کون ہے؟ اپنے بندوں کے کام بنانے والا کارساز کون ہے؟ مشکلات سے بندوں کو باہر نکالنے والا مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ میرے عزیز دوستو، سیدنا لقمان نے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے پہلا اصول یہی بیان کیا ہے، لا تشرک باللہ. کٹنا پڑے تو کٹ جانا، مرنا پڑے تو مر جانا، غرق ہونا پڑے تو ہو جانا، ریزہ ریزہ ہونا پڑے تو ہو جانا، لیکن اللہ کے حق کے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ ہے اپنی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بنیادی ضابطہ، بنیادی اصول، جو بحمداللہ ہمارے والدین نے بھی بچپن میں ہی ہمیں نوکے زباں کر دیا تھا. آپ کو بھی کیا تھا؟ جی بچوں کو وقت دیتے ہیں نا؟ جی آپ کا جواب بتا رہا ہے بہت وقت دیتے ہیں ماشاءاللہ. خیر سے وہ میں دوستوں سے کہتا ہوں نا کہ وہ جو ہمارے حفظ کے بچے ہوتے ہیں نا، جب ان کو سبق یاد ہوتا ہے اتنا اونچا سبق سناتے ہیں دوسرے محلے تک آواز جاتی. اور جس روز ذرا سبق میں کمزوری ہو، منزل بھولی ہوئی ہو، تو پھر استاد اصرار کر کر کے تھک جاتا ہے، بچے کی آواز نہیں نکلتی. بچوں کو وقت دیا کیجیے عزیز دوستو. سارا وقت موبائل کو دینا دانش مندی نہیں ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ دور حاضر کی ضرورت ہے موبائل، لیکن یہ بھی عرض کرتا ہوں یہ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں ضروری ہے جیسے ہمارے گھروں میں بیت الخلا ضروری. بیت الخلا کے بغیر گھر نامکمل ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بجائے، اپنے بیڈ روم میں بیٹھنے کے بجائے ہر وقت ہی بیت الخلا میں گھسا رہے. بیت الخلا سمجھتے ہیں نا؟ پتہ نہیں کوئی مشکل لفظ تو نہیں بول رہا. آپ لوگوں کیا بولتے ہیں اس کو؟ جی بندہ ہر وقت بیت الخلا میں. بچے سے کہے بیٹا ناشتہ بھی آج ابا جی بیت الخلا میں فرمائیں گے، دن کا کھانا بھی لے آنا. ارے کوئی مہمان آئے تو ان کے لیے بھی یہیں پہ کرسی لگا دینا. تو کیا خیال ہے قبول گوٹھ والو، اس کو آپ عقل مند کہیں گے؟ اونچا بولے نا ذرا. میں دوستوں کو بتایا کرتا ہوں، ہمارے ایک دوست نے فون کیا، مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں کیا جی فرماؤ. کہتا ہے جی اچھا پنجابی تو خیر آپ کے لیے. کہتا ہے جی وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر بیت الخلا میں موبائل چارج کرنے کا سوئچ لگا لیں تو اجازت ہے نا؟ سواتی صاحب بہت سارے نوجوان ہنس نہیں رہے، مجھے لگتا ہے لگا ہوا ہے گھر میں واش روم میں سے. میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں عزیز دوستو، عصر حاضر کی بہت بڑی سہولت ہے یہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹا آپ سے بات کرنے آئے تو آپ فیس بک سے نظر ہی نہ ہٹائیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک ادا ہمیں کتب میں ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو کرتا تھا تو میرے آقا صرف آنکھ اٹھا کر اس کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اپنا سینہ اس کی طرف کر کے پوری توجہ عطا فرماتے تھے. کوئی بائیں طرف سے آتا تو میرے آقا گھوم کر اپنے سینہ اس کی طرف متوجہ فرماتے تھے. آپ کو کیا مسئلہ ہو گیا کہ بچہ بات کرنے کے لیے آئے تو آپ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ پھر یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ تمہارا چہرہ دیکھنا کیسے پسند کرے گا؟ پھر تم اولاد کے گلے کرو گے، کہو گے جی مفتی صاحب بچے نافرمان ہو گئے، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ گھول کے پلائیں. یہ ہے وہ تعویذ جو میں آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. محبت دیجئے، اپنی اولاد کو وقت دیجئے، ان کو وہ عقائد
نوکے زباں کروائیے، ان کے دل میں جان نشیں کروائیے جو آپ کے والدین نے بچپن میں آپ کو سکھائے ہیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے قریب بٹھائیں، ان سے عقیدہ توحید کا مذاکرہ کریں، ان کو بتائیں ساری کائنات میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والا کون ہے۔ اور اگر اتنی تفصیل نہیں بیان ہو سکتی تو کم از کم یہ کلمہ ہی ان سے پڑھوا لیا کیجئے کہ لا الہ، ہاں وہ آپ نے دیکھا نا ابران والا کلپ، اللہ اکبر، وہ تو اوپن ایئر بیٹھے ہوئے تھے، اوپن ایئر آواز گونجتی نہیں ہے، آپ تو چھت کے نیچے ہیں۔ یقین فرمائیے مولانا نور الحق صاحب میرے ساتھ تھے، ہم نے 3 گھنٹے جھاؤ کا سفر کیا، کراچی سے بیلا 3 گھنٹے، پھر بیلا سے آگے 3 گھنٹے، اور وہ ڈاکٹر صاحب وہ ایسا سفر تھا کہ پورے 3 گھنٹے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی اوپر نہیں گئی۔ خستہ کہنا بھی اس روڈ کا حق ادا نہیں ہوتا اگر میں اس کے لیے خستہ حال کہوں، ٹوٹا پھوٹا کہوں، وہ روڈ تو تھا ہی نہیں عزیز دوستو۔ لیکن یقین فرمائیے ان لوگوں نے جب توحید کی صدائیں بلند فرمائی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، توحید کی صدائیں بلند فرمائی، پورا گاؤں گونج رہا تھا۔ گبول گوٹھ والو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، ابھی بھی کمی ہے کچھ تھوڑی سی، ابھی بھی تھوڑی سی کمی ہے عزیز دوستو، بے قرار ہو کر پڑھیے۔ رحمت عالم نے فرمایا مثل الذی یذکر والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی طرح ہے، ذکر نہ کرنے والوں کی مثال میت کی طرح ہے۔ زندگی کا ثبوت دے کر پڑھیے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ میرا ایمان ہے میرے الہ تیرے سوا، یہ میرا ایمان ہے میرے الہ تیرے سوا، کوئی داتا نہیں نہ کوئی دوسرا مشکل کشا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ سب تیرے بندے ہیں، تو معبود اور مسجود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں، آہستہ بول رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود ہے، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہی ہے عقیدہ آپ کا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مسجود ہے؟ دیکھو دیکھو، خیال کرو، غور سے میری بات سنو۔ دشمنان دین یہ سمجھتے ہیں گبول گوٹھ کے مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے، یہ نہیں بھی سوچ سمجھ کے کہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اتنا اونچا نہیں کہو کہ چلی جائے آواز اعلی کاروں تک کہ جو دین کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، کبھی کسی نام سے آتے ہیں، کبھی کسی حسین عنوان سے آتے ہیں۔ عزیز دوستو، نہیں اتنا اونچا کہو کہ اللہ تک آواز چلی جائے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ کوئی نہیں میرے ساتھ کہہ لیجئے ذرا، تاکہ اللہ کے رجسٹر میں آپ بھی موحدین میں شمار ہو جائیں۔ بلکہ میں آپ کی زبان میں کوئی نہیں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ امیر تم بھی تھوڑا امتحان دو نا، ہمارا تو بہت لیتے ہو۔ کیوں جی؟ کیا کہتے ہیں کوئی نہیں کو آپ لوگ؟ وہ بلوچستان میں کسے نیست کہتے تھے، ایسے ہے نا کچھ، کسے نیست سمجھتے ہو؟ چلو مل کے کسے نیست کہتے ہیں، میں آپ کی زبان سیکھ رہا ہوں بھائی۔ تیرے سوا معبود حقیقی
شرما کے نہیں یار، گھبرا، اپنی زبان پر فخر کرو، کیا ہو گیا بھائی؟ تیرے سوا معبود حقیقی کسے نیس کسے نیس، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کسے نیس کسے نیس، تیرے سوا مقصود حقیقی کسے نیس کسے نیس، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کسے نیس کسے نیس۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں میرے الہ لا الہ الا اللہ لا۔ یہ ہے بنیادی نقطہ عزیز دوستو جو لقمان نے اپنے بچے کے دل و دماغ میں جان نشین کروایا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ دوسرا نقطہ بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ حقوق اللہ میں اللہ کے حق میں کسی کو شریک ٹھہرانے کی اجازت نہیں، اور حقوق العباد میں اپنے ماں باپ کا دل دکھانے کی اجازت نہیں۔ جیسے اللہ کے ہاں شرک ناقابل معافی ہے، اسی طرح والدین کی نافرمانی بھی ناقابل معافی ہے۔ قرآن کریم نے عزیز دوستو 7 جگہ آئی ہیں جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ والدین کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، سارے انسانوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جیسے بچپن میں انہوں نے تمہاری تربیت کی، تم پر شفقت کا می برسایا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا فرمایا۔ اب وہ بوڑھے ہونے لگے، بال سفید ہونے لگے، جسم کمزور ہونے لگے، کمر جھکنے لگے، نگاہ کمزور ہونے لگے، تو ان کو ستانے کی اجازت نہیں۔ ان کا بازو بن جانا، ان کی آنکھ بن جانا، ان کی زبان بن جانا، ان کی سماعت بن جانا۔ تمہارے ہوتے ہوئے والدین کو کسی اور کی خدمت کی ضرورت نہ رہے۔ کرو گے نا؟ تیسرا اصول بیان فرمایا سیدنا لقمان نے۔ ہے جی وقت ہے ہمارے پاس؟ میرا تو خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے جی، اتنا ہی سبق آپ یاد کر لیں تو کافی ہے۔ میں اور سبق پڑھاتا جاؤں گا تو آپ بھولتے چلے جائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو۔ بس میں مختصراً عرض کرتا ہوں، سیدنا لقمان نے فرمایا بیٹا خیال رکھنا، چاہے جتنا چھپا کے گناہ کر لو، ماں باپ سے بھی چھپا لوگے، اولاد سے بھی چھپا لوگے، بھائیوں سے بھی چھپا لوگے، بہنوں کی نظر میں بھی نہیں آؤ گے، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکو گے۔ وہ ایک استاذ نے اپنی درسگاہ میں سب بچوں میں ایک ایک ٹافی تقسیم کی اور کہنے لگے وہاں جا کے کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ کوئی درخت کے پیچھے چھپ کے کھا کے آ گیا، کوئی پہاڑ کی اوٹ میں کھا کے آ گیا، کوئی کسی دیوار کے پیچھے ہو کر کھا کے آ گیا۔ ساری درسگاہ نے ٹافیاں کھا لیں، ایک بچہ صحیح سلامت ٹافی لے کے واپس آ گیا۔ استاذ نے پوچھا بیٹا آپ نے ٹافی کیوں نہیں کھائی؟ وہ بچہ آنکھوں میں آنسو لا کے کہنے لگا استاد محترم کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اے کاش کہ ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر لیں کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کھیلتے کودتے، ہر وقت ان کو اس بات کا استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرا رب مجھے سن بھی رہا ہے۔ پھر اس کے بعد لقمان نے فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اور علماء تشریف فرما ہے قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔
قرآن کریم میں جب بھی نماز کا ذکر آیا ہے اقامت کے ساتھ آیا ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب ہے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، فجر میں نہ اٹھ سکے، ظہر میں بازار چلے گئے، عصر کے وقت تھکے ہوئے تھے، چائے کا وقت ہو گیا، مغرب کے وقت فارغ ہوئے تو چلو بھائی نماز پڑھ لیں مغرب کی، یہ ہے نماز پڑھنا۔ اور اقامت نماز کسے کہتے ہیں؟ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نماز قضا نہ ہونے پائے، ہر نماز کو اس کے وقت میں تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاح۔ اور لقمان نے کہا، میرے عزیز نوجوانوں غور سے سننا، لقمان نے کہا میرے بیٹے تیرے کچھ دوست ایسے ہوں گے جو کہیں گے چھوڑ نماز کو، میچ کھیلنے چلتے۔ جب تو نماز پڑھنے لگے گا وہ کہیں گے بڑا صوفی بنا پھردا ہے، جاندا میں تینوں۔ ایسے دوستوں سے بچ کے رہنا، تیری ہوٹنگ کریں گے، تیرا مذاق اڑائیں گے، جب تو سنت پر عمل کرے گا تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ان کو بھی سمجھانا، اچھی بات کا حکم دینا۔ اگر وہ تیرے دوست کسی برائی میں مبتلا ہوں اچھے طریقے سے ان کو سمجھانا، اور اگر وہ باز نہ آئیں تجھے بھی اپنے رستے پر لے جانے کی کوشش کریں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، استقامت کے ساتھ محمد سے وفا کرنا، صبر کے ساتھ اپنے آقا کے وفادار بننا۔ ان ذالک لمن عزم الامور، یہ ہمت والوں کا کام ہے عزیز دوست۔ پھر فرمایا لا تصعر خدک للناس، ایسے ہی ہے نا جی، کوئی آیت رہے تو نہیں۔ کبھی زندگی کے سفر میں تمہارے پاس مال زیادہ آ جائے، دولت زیادہ آ جائے، اللہ تمہیں مقام نصیب فرمائے، عزتوں میں اضافہ ہو جائے، سر بلند ہو جاؤ، تو لوگوں سے منہ نہ پھیرنا، تلخ روئی سے کام نہ لینا، مغرور نہ ہو جانا، متکبر نہ ہو جانا۔ رحمت عالم کی سیرت کو دیکھیے عزیز دوستو، میرے آقا کی بعثت سے پہلے آسمانی کتب میں جب ان کا تعارف کروایا گیا تو اس میں بتایا گیا محمد صرف مسلمانوں میں امام نہیں ہوں گے، محمد صرف امام المجاہدین نہیں ہوں گے، محمد صرف امام المعصومین نہیں ہوں گے، بلکہ محمد تو امام العاجزین والمتواضعین بھی ہوں گے۔ میرے آقا کی چال بتائی گئی کہ میرے آقا جب تشریف فرما ہوں گے اور کہیں جانا پڑے گا تو اتنی سکونت سے قدم رکھیں گے کہ چلتے چلتے اگر خشک لکڑیوں پر ان کا قدم آ جائے تو اس قدر مسکنت سے پاؤں رکھیں گے کہ لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ۔ اگر کبھی اللہ آپ کو مقام دے دے، جیسے آج کل ہمارے بہت سارے دوست کونسلر بن گئے ہیں، چیئرمین بن گئے ہیں، تو پہلے وہ واش اینڈ ویئر کا سوٹ پہنتے تھے، اب تو خیر سے کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں کلف لگا کے، تاکہ تھوڑا جسم تو اکڑ نہیں سکتا، کپڑے ہی اکڑا لوں۔ فرمایا لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض والجبال طولا۔ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، اگر کبھی تجھے کوئی مقام مل جائے تو مغرور نہ ہونا، اگر دولت کے انبار لگ جائیں تو متکبر نہ ہونا، زمین پر اللہ کے بندے بن کر رہنا، اپنے نبی کے غلام بن کر چلتے ہوئے نظر آنا۔ تو عزیز دوستو، ہم بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ان اصولوں کو رہنما بنا کر اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اپنے بچوں کو معاشرے کا کارآمد شہری بنائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا تربیت کے لیے ایک مرتبہ کہنا کافی نہیں ہوتا، بار بار مذاکرہ کرنا ہوتا ہے، بار بار کہنا ہوتا ہے، روزانہ تعلیم ہونی چاہیے، روزانہ گھر میں ذکر کے حلقے لگنے چاہیے، اور اپنے بچوں کو مساجد، مدارس، علماء، اہل علم، اہل نظر اور اہل اللہ سے وابستہ کیجیے۔
ان کی صحبت میں بیٹھ کر بچے قیمتی بنیں گے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اکثریت حجاج کی تھی، اکثریت معتمرین کی تھی، بہت سارے حفاظ بھی تھے، بہت سارے قراء بھی تھے، سب کے سب علماء بھی تھے، مفسرین بھی تھے، محدثین بھی تھے، لیکن اللہ کو صحابہ کی بات جو پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ محمد کے ساتھ یکجان کئی قالب تھے۔ انہوں نے کسی مرحلے پر اپنے محبوب کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر قدم پر اپنے آقا کے ساتھ نظر آئے، ہر قدم پر ان کی صحبت سے استفادہ کیا۔ تو عزیز دوستو، ہم بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی علماء کے ساتھ رہیں گے، اپنی اولاد کو بھی علماء کے ساتھ انشاءاللہ وابستہ کریں گے، تاکہ اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا فرما دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا فرما دے۔ بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے اتنی محبت سے، اتنی حسن ذوق کا اظہار کرتے ہوئے باتیں سنی ہیں، جواب بھی دیے ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے۔ اس پروگرام کے لیے جن حضرات نے انتظام کیا، جنہوں نے محنت فرمائی، مجاہدہ کیا، مشقت کیا، دامے دیرامے سخنے جو محنت کی ہے، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ الہ العالمین، ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں یا اللہ، ہم بے بس انسان ہیں یا اللہ، ہمارا دل ہمارے قابو میں نہیں ہے یا اللہ، ہمارا دل ہمارے قابو میں نہیں ہے یا اللہ، اور اس دل پر تو نے ابلیس کو وسوسے کی قوت دی ہوئی ہے، اور ہمارے دشمن کو ہماری نگاہوں سے چھپایا ہوا ہے۔ اللہ ہم اس کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے، ہم ہار مانتے ہیں، ہم شکست تسلیم کرتے ہیں، ہم تیری ہمت، تیری مدد، تیری نصرت، تیری معیت، تیری توفیق کے بغیر ابلیس سے نہیں لڑ پائیں گے۔ اے اللہ تو اپنی معیت نصیب فرما، اے اللہ اپنی مدد عطا فرما، اے اللہ اپنی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم جیسے کیسے بھی ہیں، تو ہمارے حالات کی طرف نہ دیکھ، اپنی شان کریمی کی طرف دیکھ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی کثرت کی طرف دیکھ۔ اے اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں، بس یہی ایک رشتہ ہے جو ہماری اوقات بدل دیتا ہے۔ ہمیں اپنے محبوب کی نسبت کے عنوان سے معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ الہ العالمین، آئندہ کے لیے ہر گناہ سے، ہر خطا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی، ہماری اولادوں کی، ہمارے بچوں بچیوں کی، بیٹے بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بھتیجے بھتیجیوں کی، بھانجوں بھانجیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، اس امت کے نوجوان مردوں عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم، ہم سے جو خطائیں ہوئیں، ہم سے جو گناہ ہوئے، اس کا وبال ہماری اولاد پر نہ ڈال۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بڑے بڑے حادثات ہونے لگ گئے ہیں جو کبھی تصور میں بھی نہیں سوچے تھے کہ مدرسے کے 50 طلبہ آنے واحد میں تو اپنے پاس بلا دے گا۔ اے اللہ کشتی ڈوبنی تو بہانہ تھا، تو نے ان کے والدین کا امتحان لینا تھا۔ اے اللہ ہمیں ایسی امتحانات سے محفوظ فرما لے۔ ہمارے سب اے اللہ وہ کسی اور کے بچے نہیں تھے، وہ بھی ہمارے ہی بچے تھے۔ اے اللہ تو گواہ ہے اس بات کا کہ ہم اشک بار رہے، ہماری راتوں کی نیند اڑی، ہم نے تعزیتیں کی فون کر کے۔ اے اللہ ہم التجا کرتے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما لے۔ اللہ ہمیں ایسے امتحانات سے محفوظ فرما لے، اللہ ہمیں ایسی ابتلاءات سے محفوظ فرما لے۔ اللہ کریم مہربان، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، جتنے اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں اے اللہ بالخصوص ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، ہمارے پڑوسی بھائی بہنیں، بچے بچیاں، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر کی، ہمارے اساتذہ کی، بالخصوص قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی صحت میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں، جہد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کا سایہ تا دیر امت پر قائم فرما۔ اے اللہ کریم اس ملک کو اپنی حقیقی منزل سے ہمکنار فرما، امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ خلافت
خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا نظام زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔